السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج سے تقریباً 700 قبل مسیح میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ یہ قوم دراصل آسوری قوم تھی جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی۔ نینوا نامی اس شہر کی زمین نہایت زرخیز تھی اور یہ شہر اس وقت کا انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا۔ اس قوم کے بادشاہ نے ایک بت تعمیر کروا رکھا تھا جس کی وجہ سے اس قوم میں شرک جیسی بیماری پھیل چکی تھی۔ اسی شرک جیسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں ایک مقبول شخصیت تھے اور آپ ایک سچے انسان کے طور پر اپنی قوم میں مشہور تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر تقریباً 27 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا اور آپ کو نینوا کے لوگوں کے لیے ہدایت پر مامور کر دیا۔ آپ نبوت کے ملتے ہی سب سے پہلے نینوا کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو حق بات کی دعوت دی اور شرک جیسے غلیظ کام سے توبہ کرنے کو کہا، تو بادشاہ آپ پر سخت غضبناک ہوا اور آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی قوم میں دعوت دینے کا کام جاری رکھا۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کو وہی طعنے دیے جو باقی انبیاءوں کو ملتے رہے، یعنی اے یونس تم بھی تو ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی دعوت جاری رکھتے رہے اور دعوت دیتے دیتے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آپ کی قوم اب تک آپ پر ایمان نہ لائی۔ لیکن اتنے عرصے کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یونس اپنی قوم کو 3 دن کا وقت دے دو اور اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے اپنی قوم میں عذاب کا اعلان کر دیا، لیکن آپ کی قوم آپ کی بات سن کر مذاق اڑانے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اپنی قوم میں سچے انسان کے طور پر مشہور تھے، تو یہ جانتے ہوئے تیسرے دن یعنی عذاب سے 1 رات پہلے نینوا بستی کے تمام لوگوں نے آپس میں ایک ملاقات رکھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات میں یونس علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ اگر یہ بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا مطلب عذاب واقعی آنے والا ہے۔ اب جب رات ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے والا ہے یہ جانتے ہوئے بستی چھوڑ کر نکل گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام پر بستی چھوڑنے کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ اب جب نینوا کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام پوری بستی میں کہیں پر نہیں ہیں اور آسمان پر کالے بادل پوری بستی پر چھا گئے ہیں، تو نینوا کے لوگ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کی پکار سن لی اور ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔ لیکن یہ بات سے حضرت یونس علیہ السلام ناواقف تھے۔ شہر کے کنارے پر ایک سمندر تھا۔ آپ علیہ السلام اس سمندر کے کنارے کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں چڑھ گئے۔ بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچی تو کشتی کو طوفان نے آ پکڑا۔ یہ دیکھ کر کشتی میں سوار لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی پر سے وزن کم ہو جائے، لیکن سامان پھینکنے کے باوجود ایسا نہ ہوا۔ جب سارا سامان پھینک دیا گیا تو اس وقت کے عقیدے کے مطابق ایک بندے نے کہا کہ کوئی ایسا غلام ہے جو کہ اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہے۔ اب یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ہی وہ غلام ہیں جو کہ اپنے آقا کے حکم کے بغیر اپنی بستی چھوڑ گئے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار لوگوں کو بتایا کہ آپ ہی وہ غلام ہیں، لیکن کشتی میں سوار لوگوں نے انکار کر دیا اور پھر ادھر لوگوں نے قرآن دازی کری کہ جس کے نام کا قرہ نکل کر آئے گا اس کو سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن لوگوں نے دوبارہ قرآن دازی کری۔ اس طرح 3 مرتبہ قرآن دازی کری اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا، جس پر لوگوں نے آپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر میں ایک مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ یونس کو نگل لو۔ سمندر سے ایک مچھلی آئی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آپ نے معافی مانگنے کے غرض سے بہترین کلمات ادا کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دعا اتنی اثر انداز ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یونس کی یہ دعا پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ساحل کے کنارے نگل دے، اور مچھلی نے ایسا ہی کیا۔
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ 30 دن تک رہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ 4 دن تک رہے۔ اس بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جب مچھلی نے آپ کو ساحل کے کنارے نگلا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس جگہ کدو کی بیل اگا دی جس سے آپ سایہ حاصل کرتے اور اس بیل سے کدو کی سبزی کھایا کرتے۔ اگر آج کے دور کے حساب سے بات کری جائے کہ ایک شخص جو کہ مچھلی کے پیٹ میں گر جائے اور وہ واپسی کچھ دنوں بعد زندہ نکل کر آ جائے تو اس بات کو تسلیم کرنا نہایت ہی مشکل ہوگا، لیکن آج اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ویل مچھلی کے پیٹ میں رہ کر واپسی بچ نکل آئے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر جان ولسن ایک سائنسی پروفیسر ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق کرنے کے بعد ایک ریسرچ پیپر شائع کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کا ٹیمپریچر 102 ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی انسان ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو کافی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔